جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہے تو وہ تہجد پڑھے، عمرے کرے، حج کرے، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ تم میں سے اچھے مسلمان وہ شمار ہوں گے دن قیامت کے جن کا برتاؤ اپنی بیوی سے اچھا۔ بیویاں طلاق ہو گئی میرے پاس آتے ہیں، یہ ساری خرابی اس وجہ سے ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ مجھے جو بیوی ملے نا یا خاوند ملے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ یقین جانیں شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ زندگی شریف آدمی کی طرح گزارو۔ فإن کرہتموہن، اگر کسی وجہ سے تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو، کوئی چیز اس کی نہیں اچھی لگتی آپ کو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں کسی دوسری جانب سے بہت بھلائی رکھے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھی طرح زندگی گزار رہی ہیں تو بہانے نہ ڈھونڈو بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر تم نے قبول کیا تھا اس کا خیال کرو۔ مگر یہ نکاح کا معاملہ، اس کے بارے میں قرآن مجید نے پوری تفصیل سے ہر معاملہ کو ڈسکس کیا، کون سے رشتے حلال ہیں کون حرام ہیں، کس طرح انتخاب بیوی کا کرنا چاہیے، آپس میں نباہ کیسے ہونا چاہیے، خرابی ہو تو کس طرح ثالث اور حکم مقرر کیے جائیں، بچے جو ہیں بعد میں اگر گڑبڑ ہو جائے کس کے حوالے ہو، ایک ایک معاملہ، زہار، طلاق، نکاح، سب قرآن نے آپ بیان کیا۔ اس وجہ سے کہ یقین جانے اسلامی معاشرہ کا سنگ بنیاد ہے جو ہے نا، اگر مسلم سوسائٹی چاہتی ہے کہ وہ دین پر قائم رہے تو پہلی اینٹ اس کی جو ہے نا وہ خاوند اور بیوی کا انتخاب اور رشتہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی معاملہ کو، جس کو ہم دنیاوی معاملہ سمجھتے ہیں، اتنی عظمت اور اہمیت دی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف، کہ جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ فلیتق اللہ کا نصف، باقی آدھے دین کی فکر کرے۔ نکاح کو خود رسول مآب علیہ السلام نے آدھا دین قرار دیا، اتنی اہمیت اس میں۔ اور ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، میں 1 دینار اس زمانے کا سونے کا پاؤنڈ جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کرتا ہوں، ایک جو ہے مسکین کو دے دیتا ہوں، ایک جو ہے اس سے غلام آزاد کرتا ہوں، اور ایک اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں، تو ان سب دیناروں میں افضل کون ہے، کس کا ثواب سب سے زیادہ؟ فرمایا جو تو نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ۔ کہاں جہاد ہے، غلام آزاد کرنا؟ مگر فرمایا نہیں، ما انفقت علی اہلک، جو تو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا وہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیمات میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ علماء اسلام نے نکاح کو جہاد سے افضل قرار دیا، اور اس کی وجہ بیان کی کہ جہاد میں یہ لازم نہیں کہ غیر مسلم لوگ ضرور اسلام قبول کریں، ہو سکتا ہے وہ کفر پر جمے رہیں اور مقابلہ میں مارے جائیں، مگر نکاح جو ہے بغیر خون خرابے کے اس سے ایک پاکیزہ نسل پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اللہ کے رسول کا نام بلند کرنے والے اپنے آپ گھر میں آ جاتے ہیں، اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فإنی مکاثر بکم الموت یوم القیامہ، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں، میری خوشی کا باعث ہے، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں، خود حضور کی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں اتنی وضاحتیں فرمائی کہ بچی بھی سن رہی ہے اگر وہ خاموشی اختیار کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہے تو وہ تہجد پڑھے، عمرے کرے، حج کرے، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ یہ دنیاوی دنداری فرمایا کہ جنت اور دوزخ ام مثل آئیں، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آزاد تو بارے خاوند ہے تیرا؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کس طرح برتاؤ کرتی ہے اس سے؟ کہنے لگی میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی حد تک اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام مسلم یہی کرتی رہنا، فإنما جنتک والنار، جنت کے والنار، وہ انسان نہیں، انسانی شکل میں چلی جنت اور دوزخ، تمہیں جنت اور دوزخ اس وقت ملے گی جب خاوند خوش ہوگا۔ اور خاوندوں کو کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھے مسلمان وہ شمار ہوں گے دن قیامت کے جن کا برتاؤ اپنی بیوی سے اچھا ہو۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، بالکل ہی اس طرح کی مقدس محفل ہے جیسے جمعہ کی نماز کے لیے اجتماع ہوتا ہے، اور مسجد جتنی مبارک اور مقدس ہے نا اتنی متبرک لگائیے۔ ہم ایک عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو آدھا دین ہے، مگر اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس رشتے کی اہمیت ہو۔ 2-4 آیتیں میں اپنے بچے کے لیے، بچی کے لیے، اور خود اپنی یاد دہانی کے لیے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ یاد دلائی، جس سے میں دیکھتا ہوں بڑے ڈاکٹر حضرات آتے ہیں، PhD ہیں، بیویاں طلاق ہو گئی میرے پاس آتے ہیں، یہ ساری خرابی اس وجہ سے ہے کہ لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ مجھے جو بیوی ملے نا یا خاوند ملے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ یقین جانیں شرک ہے۔ اللہ کے سوا سکون قدوس کون ہے آپ سے خالی؟ اس لیے اگر کوئی کہنا کہ بالکل درجہ کمال کو پہنچا ہوا جوڑا ملنا چاہیے، یہ توقع نہیں پوری ہوئی، ساری عمر جہنم میں رہیں گے۔
اللہ فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ زندگی شریف آدمی کی طرح گزارو. فإن کرہتموہن، اگر کسی وجہ سے تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو، کوئی چیز اس کی نہیں اچھی لگتی آپ کو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں کسی دوسری جانب سے بہت بھلائی رکھے. ایک آدھ کمی ہے تو دوسرے بہت سے نفع اس سے ہو جائیں، برداشت کرو. میں نے جب تفسیر کشاف میں پڑھا، امام بخاری فرماتے ہیں ایک خاوند اور بیوی تھے، عمران ابن حطان بخاری شریف کے راوی ہیں، مگر ہر لحاظ سے وہ ناقص الخلق، سارے اعضاء ان کے ناقص تھے، مگر بیوی ان کو یوں سمجھیں کہ جنت کی حور ملتی. ایک دن وہ اتنے خوش ہوئے، ہنسے، بیوی ہنسی کہ میں بھی جنتی ہوں، عمران تو بھی جنتی. اس نے کہا اللہ کی بندی یہ کون جانتا؟ کہنے لگی نہیں، دین جو آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے، دو ہی پرچے ہیں دین، نصف صبر ہے دین، نصف شکر ہے. میں نے صبر کیا کہ تیرے جیسا کام جس میں ہر ہے لولا لنگڑا نہ میں نے کبھی شکایت نہیں، اور تو نے شکر بڑا کیا کہ میرے جیسے آدمی کو ایسی پری مل گئی، اس لیے ہم دونوں جنتی ہیں، تو شکر کی وجہ سے میں صبر کی وجہ سے. تو اللہ یہی فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہے اپنا زوج جوڑا تو نہ اس کو برا مناؤ، اللہ تعالیٰ اس میں کسی اور جہت سے بہت سی خیر اور نفع دے. ایک موقع پر کلام مجید کہتا ہے کہ تم جب ان پاور ہو جاتے ہو، بیویاں تمہارے ماتحت ہو جاتے ہیں، ان فإنہ اذان عندکم، خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنیاں قبول کر لینے کے بعد بیویاں بے بس، وہ قیدی کی حیثیت میں ہوتی ہیں. اگر تم ان سے ظلم کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی سپریم ہے، اس کی عدالت میں تم میں پیش ہوگا. یہ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَطَاعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہارے ساتھ اچھی طرح زندگی گزار رہی ہیں تو بہانے نہ ڈھونڈو بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا. اس لیے اللہ کے نام پر تم نے قبول کیا تھا، اس کا خیال کرو. جو آیات میں پڑھی رسول اللہ نے پڑھی تھی ان میں آیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یہ محفل جو ہے اس میں صرف بندے گواہ نہیں، خود اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت سے قبول کرتے ہو. قولوا قولا سدیدا، خالص نیت سے کہنا قبول اور نبھانا. یسر لکم اعمالکم، اللہ کہتا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری زندگیاں سنوار دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر کچھ کوتاہیاں بھی ہوں گی معاف کروں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو خاوند بیوی اللہ رسول کی باتیں مان کر زندگی گزاریں گے انتہا درجے کی کامیابی پائیں گے. اس لیے پھر دوسری آیت میں فرماتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اچھا سلوک کرو گے اور ظلم سے بچو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ، تمہاری نیکیوں کو بھی اللہ جانتا قدر کرے گا. جو ظلم سے بچتے اس کی بھی داد دے گا. اور دوسری آیت میں اسی جگہ آتا ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر صلح سے رہو گے اور ظلم و زیادتی سے اجتناب کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا اور مہربان. تو دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر تم بہانے ڈھونڈو کہ تنگ کریں گے ان اللہ کان علیٰ کبیرا، تم سے بھی بڑی طاقت موجود ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، ایک غلام کو مار رہے تھے، اپنا غلام تھا مار رہے تھے. اللہ کے رسول نے پیچھے سے دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو مسعود تیرے اوپر بھی ایک طاقت ہے، اگر تو اس کا مالک ہے تیرا مالک بھی خدا دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب میرے اس گناہ کا کفارہ کیا ہے جو اس غلام کو میں مار بیٹھا اور آپ نے یاد دلایا کہ اللہ کی عدالت میں تم نے پیش ہونا. آپ نے فرمایا اب آزاد کرنے سے جان چھوٹے گی، ابھی اس کو آزاد کر دو پھر تمہارا گناہ معاف ہوگا. اس لیے میں اپنے بیٹے عامر بلال کو اور بچی حفصہ رشید کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ آپ لوگ صرف ڈاکٹر صاحب کے بیٹے نہیں، قرآن کی روشنی میں آپ بوڑھے بھی بازواج امہاتوں، قرآن کہتا تمہارا ایک اور خاندان بھی ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور حضور تمہارے والد ہیں. اس لیے تم کسی خاندان اور رشتے سے تعلق رکھتے رسول اللہ کے بچے ہو. اور علامہ اقبال یہی فرماتے ہیں بچوں بچیوں کو غنچۂ شاخ سارے مصطفیٰ، خیال کر تو غیر مسلموں کی طرح نہیں، تو حضور کی ٹہنی کا پھول ہے. از بہار شرنگ و بو باز گرت، اس لیے تیرے اندر وہ رنگ اور خوبو نظر آنی چاہیے جو اللہ کے رسول کی تھی. حضور علیہ السلام نے زندگی بیویوں کے ساتھ گزاری، فرمایا نا خیر حکم ریاض، میرا نمونہ دیکھو، میرے گھر میں اتنی ازواج ہیں کتنا اچھا سلوک میں نے کیا. تو اگر اچھے طریقے سے ہم زندگی گزاریں تو صرف دنیاوی زندگی نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو تم میں سے بیوی سے اچھا سلوک کریں گے وہ آخرت میں بہترین شمار ہوں گے. اور بیویوں کو کہا کہ ایو ممرات ماتت وزوجها راضٍ دخلت الجنہ، جس بیوی کو اس حال میں موت آئے کہ خاوند خوش ہے وہ جنت میں داخل ہو. اور حدیث پاک میں آیا کہ جو نماز پڑھے، خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی عفت اور آبرو کی حفاظت کرے، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں کہ اس میں داخل ہو جاؤ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان زوجین کو اپنے حقوق و فرائض پہچاننے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق دے.
اور یہ دونوں خاندانوں کے لیے عرفت و محبت کا باعث رشتہ بنے، ان کی زندگیاں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق خوشی کی گزریں، یہاں بھی یہ سکون کی زندگی گزاریں، اور آخرت میں رسول اللہ کے ساتھ ان کا حشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔